انتہائی لائق ست تعظیم و تقریب قابل قدر حاضرین، سابقہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند معروضات عرض کی تھی کہ کیسے سیدہ حلیمہ سعدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے کر قبیلہ حوازن کے اندر اور قبیلہ بنو سعد کے اندر پہنچی، راستے میں کتنی برکات حاصل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج شق صدر کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں 4 سال کا عرصے کے قریب رہے۔ میں نے عجیب عجیب برکات اور معجزات دیکھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کے اندر لے کے بیٹھی ہوتی تھی اور میں دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگل کا اشارہ کرتے ہیں جو چاند ادھر ہو جاتا ہے، انگل کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا تھا۔ اور معارج النبوت کے اندر بڑی عجیب بات ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا، اللہ کے نبی جب آپ 40 دن کے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ آپ چاند کو اشارہ کرتے چاند ادھر ہو جاتا، چاند کو اشارہ کرتے چاند ادھر ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا میری اماں مجھے کس کے باندھتی تھی تو میں تکلیف کی وجہ سے رونے کو جی چاہتا تھا۔ جب میں رونا چاہتا تھا تو چاند میرے آگے رقص کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میرے محبوب آپ روئیں نہ، اگر آپ کا آنسو زمین پر گر گیا تو اللہ ساری زمین کے سبزے کو خشک کر دیں گے۔ چاند کو اللہ نے کھلونا بنا دیا تھا اور فرمایا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، غیب سے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بچپن کے اندر جیسے بچے ضد کرتے ہیں، میرے محبوب نے کبھی ضد نہیں کی۔ حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ جیسے بچے عام طور پہ کھیلتے کودتے ہیں، میرے محبوب کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ حضور ویسے ان کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے، جیسے بچے بچپن کے اندر جو ہے وہ کسی بات کا فرمائش کرتے ہیں، کسی بات کی، میرے محبوب نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ فرمایا کہ عام بچے تربیت پاتے تھے 1 سال میں، اتنی پاک پیغمبر بڑھتے تھے 1 مہینے میں۔ جتنا 1 مہینے میں بچہ بڑھتا ہے، میرے محبوب 1 دن کے اندر اتنا بڑھتے تھے، حتیٰ کہ میرے محبوب نے 8 مہینے کے اندر دوڑنا شروع کر دیا تھا اور 1 سال کی عمر میں تیر اندازی بھی شروع کر دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے میں انتظار میں تھی کہ جب کب میرا یہ محمد بولے اور میں حلیمہ اس کے بول سنوں۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا دیکھا تو نبوت والے لب ہل رہے تھے۔ میں قریب ہوئی تو میرا محبوب کہہ رہا تھا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، کہیں پر ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کسی کتاب کے اندر پہلے والے جملے ہیں، کسی کتاب میں بعد والے جملے ہیں۔ اللہ چاہتا تو اپنے محبوب سے اور بھی گفتگو کروا سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے نہ ابا کہا، نہ اللہ کے نبی نے اماں کہا، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو عقیدہ بتا رہے تھے، اللہ کے نبی اپنی امت کو عقیدہ بتا رہے تھے کہ سارے ملائک سے، سارے انسانوں سے، سارے جنوں سے، سارے فرشتوں سے، سارے نبیوں سے میں محمد بڑا، لیکن مجھ سے بڑا میرا رب ہے۔ ساری کائنات بڑھ جائے، ساری کائنات مل کر میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اور میں مل کر اپنے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے عقیدہ امت کو بتایا۔ سب سے پہلے جملے ارشاد فرمائے ایک مرتبہ میرے پیغمبر سو رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ حضور سو رہے ہیں
اور دل دھڑک رہا ہے، لب ہل رہے ہیں، اصل میں دل بول رہا تھا۔ پھر میں نے کان قریب کیے تو حضور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ قدوسا قدوسا نامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی تعریف کر رہے تھے کہ دنیا کی آنکھ سوتی ہے، اللہ وہ ہے جو سونے سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو نیند سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو نیند سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو اونگنے سے پاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک جملے ارشاد فرمائے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے، کہا اماں میں دیکھتا ہوں روزانہ میری بہن شیمہ اور میرا بھائی عبداللہ باہر جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ میں اکیلا رہ جاتا ہوں۔ میں نے کہا میرا بیٹا ہم غریب ہیں، غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ہماری دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، یہ ان بکریاں اور دمبیوں کو چرانے کی خاطر باہر جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اماں میں بھی آپ بھائیوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا کہ محبوب کی آنکھیں بھر گئی، حضور کی دلی خواہش حسرت تھی کہ میں بھی جاؤں۔ کہا اماں مجھے اچھا نہیں لگتا بھائی کمائے میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ تو میں نے کہا روئیں نہیں، میں آپ کو بھیجتی ہوں۔ پھر میں نے حضور کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے، سرما لگایا۔ کتنا خوش نصیب ہوگی وہ حلیمہ جو پاک پیغمبر کو تیار کرتی ہوگی، زلفیں سنوارتی ہوگی، سرما ڈالتی ہوگی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں پھر میں نے کہ میرے محبوب کو اور میرے یتیم کو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ ایک یمنی تختی تھی جو ہم نظر سے حفاظت کی خاطر گلے میں ڈالتے تھے۔ پھر میں نے پاک پیغمبر کے گلے کے اندر وہ یمنی تختی ڈالی۔ جب سارے کام ہو رہے تھے تو حضور خاموش تھے۔ جب یہ تختی ڈالی تو فوراً پیغمبر نے اس کو پکڑا اور کھینچا، دور پھینک دیا۔ فرمایا اماں فاللہ خیر حافظہ، حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اور لوگوں میرے محبوب امت کو تعلیم دے رہے ہیں، ولادت باسعادت اور رضاعت کے واقعات سے سبق مل رہے ہیں کہ جب بھی تعریف کرنی ہو اللہ کی، سب سے بڑا اللہ ہے اور حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ میرے محبوب نے وہ یمنی تختی پھینک کے امت کو بتایا کہ ساری زندگی اللہ سے گاڑی مانگتے ہو، جب اللہ گاڑی دیکھتا ہے پھر جوتا لٹکا دیتے ہو۔ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتے ہو، جب بیٹا آ جاتا ہے کالے دھاگے ڈال لیتے ہو، پھر اس کے اوپر کالے ٹکے لگا دیتے ہو۔ ساری زندگی اللہ سے گھر مانگتے ہو، پھر جب گھر بن جاتا ہے پھر اوپر جو ہے وہ ہانڈیاں لٹکا دیتے ہو، پھر اوپر جوتے لٹکا دیتے ہو، لوہے کی جناب چیزیں ڈال دیتے ہو۔ اللہ دکان اپنی بن جائے، دکان اپنی آئینی اور جہل پہنچ گئے کہ جی گھوڑے کے نیچے والے سوم یہاں لوہے کے لگا دو، یہ حفاظت ہوتی ہے۔ وہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ خیر حافظہ، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ تیرے سارے لوہے رہ جاتے ہیں، چور تیرا سامان لے جاتے ہیں، تیری کالی دیگچا رہ جاتی ہے، تیری بلڈنگ خراب ہو جاتی ہے، تیرے کالے تبے اور تیرے جوتے رہ جاتے ہیں، تیری گاڑی لٹ جاتی ہے۔ اگر تو نے آیت الکرسی پڑھی ہوتی، تو نے دعائیں پڑھی ہوتی، تیری اللہ ضرور حفاظت کرتا۔ بھائیو پاک پیغمبر کے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیرت کا پہلو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ فرمایا حضور چلے گئے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ سیدہ شیمہ نے آ کر شام کو بتایا اماں روز تو ہم جاتے تھے، بڑی سخت دھوپ میں ہم پھرتے تھے، سخت گرمی کے اندر پھرتے تھے، آج ہمارا بھائی محمد کیا ہمارے ساتھ چلا گیا، ایک بادل کا سایہ سارا دن ہمارے اوپر سایہ کیے رہا، آج ہمیں دھوپ نہیں لگی، آج ہمیں گرمی نہیں لگی۔ آج میں نے آپ کو ایک نیا واقعہ سنانا ہے۔ بیٹی کیا سنانا ہے؟ کہا پہلے بھیڑیا آتے تھے ہماری بکریوں کو کھا جاتے تھے، آج بھیڑیا آیا، میرے پاک پیغمبر کو دیکھا تو بھیڑیا ہماری بکروں کی چوکی داری کرنے لگا۔ اماں آج میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کے گئی، میں نے ان درختوں کو دیکھا، ان پتھروں کو دیکھا جو جھک جھک کے میرے بھائی محمد کو سلام پیش کرتے تھے۔ یہ سارے واقعات وہ ہیں جو حضرت حلیمہ کے پاس پیش آئے۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا کہ آپ کا بھائی عبداللہ ہانپتا کانپتا بھاگتا دھوڑتا پسینے کے اندر شرابور، کہا اماں میری اماں حلیمہ جلدی آؤ، جاء رجلان فقتلہما، دو بندے آئے ہیں ہمارے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ حواس باختہ ہو گئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارا بھائی محمد ہمارے ساتھ بیٹھا تھا،
اٹھایا پہاڑی کے اوپر لے گئے، اس کو سلا کے میں نے دیکھا کہ چھری کے ذریعے آپ کے سینے مبارک کو چاک کر دیا گیا۔ بس اب پتہ نہیں میرا بھائی زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کر میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں اور میرا خاوند ابو زویب، یا جس کا نام حارث تھا، کنیت ابو زویب تھی، یہ ساتھ چلا۔ بھاگتے بھاگتے ہم گئے، ہم نے کیا دیکھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر جلوہ افروز ہیں، آپ کے سینے مبارک کے اوپر ٹاکے کے نشان ہیں، زخم کوئی نہیں، خون کوئی نہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، چہرے کا رنگ ہلکا سا اڑا ہوا ہے۔ جلدی جلدی میں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا او میرے بیٹے، او میرے لال، او میرے لفت جگر، میرے نور نظر، کیا ہو گیا آپ کو؟ پاک پیغمبر نے فرمایا اماں، یوں میں بیٹھا ہوا تھا، 3 بندے آئے، ان میں سے ایک اپنا نام جبریل بتاتا تھا، مجھے آ کر پہاڑ کے اوپر اسے لے آئے، پھر آرام سے مجھے لٹایا، لٹانے کے بعد میرا سینہ مبارک ناف تک چاک کیا، مجھے ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر دوسرے فرشتے کو کہا اب تو اپنا کام کر۔ اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی تشتری اور تھالی تھی، اس کے اندر برف تھی، اس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکالا، دل مبارک اس برف کے اندر رکھا، پھر اس کو دھویا۔ آج تک سائنس حیران ہے، بعض دنیا دار سائنسدانوں نے شق صدر کا ہی انکار کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، حالانکہ 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ 2.5 سال کی عمر میں شق صدر ہوا، پھر 10 سال کی عمر میں شق صدر ہوا، 40 سال کی عمر میں شق صدر ہوا۔ جب حضور معراج پہ گئے پھر بھی شق صدر ہوا۔ اللہ کے نبی کی حیات تیری حیات میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ میرے محبوب کی حیات ہے۔ فرمایا کہ میرا سینہ، میرا دل مبارک بہر رکھا تھا اور میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے دل کو دھویا گیا، پھر اسی جگہ رکھا گیا، پھر سینے مبارک کو دوبارہ مسیا گیا اور سینے پہ ٹاکے کے نشان موجود تھے۔ آج کی مخلوق کہتی ہے ہم نے جی کامیاب آپریشن کر دیا، یا دنیا کی مخلوق کامیاب آپریشن کر سکتی ہے؟ کیا مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق کامیاب آپریشن نہیں کر سکتا؟ منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ آپریشن ہوا بھی صحیح، کامیاب بھی ہوا، زخم بھی ختم ہوئے، خون بھی ختم ہوا۔ کوئی مجھ سے سوال کر لے جو آخر یہ ہوا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہوا، نبی تو سارے معصوم ہوتے ہیں، آدم بھی معصوم، نوح بھی معصوم، یعقوب بھی معصوم، اللہ نے ابراہیم کو بھی معصوم بنایا، موسیٰ کو بھی معصوم بنایا، عیسیٰ کو بھی معصوم بنایا، لیکن میرے محبوب معصوم ہونے کے باوجود 4 مرتبہ بار بار زمزم شریف سے دل کو دھویا گیا، بار بار خون کے کچھ ٹکڑے نکالے گئے، کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، اور پھر حضور کا دل مبارک رکھا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے سارے نبی معصوم تھے، آمنہ کا لال معصوموں کا امام بن کے آ رہا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ٹانکے کے نشان صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھے۔ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھلا ہوتا تھا تو سینے پہ ٹانکے کے نشان موجود ہوتے تھے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، یہ بات واضح رہے کہ یہ حضرت حلیمہ کے دودھ چھڑانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا تھا، پھر حضرت حلیمہ جو ہے پاک پیغمبر کو مکہ مکرمہ واپس کرنے لے گئی تھی، لیکن برکتیں اتنی دیکھی تھی حضور کی برکتیں، دل چاہتا تھا کہ حضور ہمارے پاس کچھ عرصہ دوبارہ رہیں۔ جا کر پھر منت سماجت کی کہ مہربانی کرے آمنہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں یہ مبارک، یہ اپنا یتیم کچھ عرصے کے لیے دوبارہ دے دیں، ہم چاہتی ہے کہ مزید ہم بہار دیکھیں، مزید ہم مالدار ہو جائیں، برکتیں حاصل کریں۔ پہلے حضرت آمنہ نے انکار کیا، پھر کہا جی باپ وبا آئی ہوئی ہے، بخار لوگوں کو آ رہا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں مکے کے۔ پھر حضرت آمنہ نے اجازت دی، پھر حضور آئے، پھر اس دوران یہ شق صدر ہوا۔ جب یہ شق صدر ہوا، حضرت حلیمہ کہتی ہے ایک آدمی رہتا تھا کاہن، جو لوگوں کو بتاتا تھا کوئی مسئلہ ہوتا، میں اپنے یتیم کو اس کے پاس لے گئی، کہا یہ میرا محمد ہے، جس کو دیکھو ایک واقعہ پیش آیا، یہ کہتا ہے کہ 3 بندے آئے،
रूह ने मेरा सीना मुबारक चाक किया, दिल मुबारक बाहर निकाला, फिर उसको धोया, फिर दिल अंदर रखा, फिर सीना मुबारक को सिया गया। ये अजीब बातें करता है। उसने कहा इसको मेरे साथ बिठाओ, नाम क्या है? कहा इसका नाम मोहम्मद है। कहा कहाँ से है? कहा अरब से है। कहा इसके अब्बे का नाम क्या है? कहा इसके अब्बे का नाम अब्दुल्ला है। कहा इसको उल्टा करो। पीछे देखा तो उसके अंदर मोहरे नबूवत को देखा, फिर आंखों मुबारक को देखा, उसके अंदर सुर्खी थी। कहा ये सुर्खी हमेशा रहती है। कहा ये हमेशा रहती है। कहा इस बच्चे को पकड़ा और सीने से लटका, सीने से चिमटा दिया। कहा लोगों जल्दी आओ, आज से तुम्हारे अंदर से नबूवत खत्म हो गई है। अल्लाह ने बनु इसराइल से नबूवत खत्म करके बनी इस्माइल के अंदर भेज दिया है, और इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना तुम्हारी सरदारियां खत्म, तुम्हारी रहबानियत खत्म, तुम्हारे पीरी मुरूदी खत्म करने वाला बच्चा आ गया। कहा मैंने जल्दी जल्दी हजरत मोहम्मद को लिया, सीने से लगाया। कहा मेरे बेटे से ज्यादा तू बीमार लगता है, अजीब अजीब बातें करता है, जा तो अपना इलाज करा। लेकिन ये वाक़यात ऐसे थे, सैयदा हलीमा कहती हैं मैं मजबूर हो गई खामन से मशवरा करने पर। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन अमानत बड़ी अजीम है, अमानत बड़ी ऊंची है, बच्चे की शान बड़ी ऊंची है, कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, हम ये अमानत वापस करके आते हैं। मेरे खामन ने कहा चलो अमानत को वापस करके आते हैं। ओ यारो, कितना खुश नसीब होगी वो हलीमा जिसने 4 साल तक पाक पैगंबर को सीने से लगा के रखा होगा। आज तू दावा करता है कि मेरे सीने के अंदर पाक पैगंबर की मोहब्बत है। बड़े बड़े शुअरा फिर दावे कर देते हैं ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर ऐ जन्नत कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तेरे दिल में हुजूर है तो जन्नत तेरा तवाफ करे। वो जिसके सीने से पाक पैगंबर 4 साल तक रहे, उस हलीमा की शान मुकद्दर क्या कहने होंगे, जिसने उस हुस्न को देखा, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। हुस्न मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक़ सदर हुआ 2.5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, और जनाब मेराज वाली रात। हर शक़ सदर में अलग अलग हिकमतें हैं। आपको पता है कि हुजूर पे वही आनी थी, कुरान उतरना था। इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल। अल्लाह ने कहा इस अमानत कुरान को अगर मैं आसमानों पे, ज़मीनों पे, पहाड़ों पे पेश करता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अल्लाह ने अपने महबूब को बार बार दिल को धुलवाया, दिल को साफ करवाया, ताकि मेरे मदनी का सीना पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत हो जाए और मोहम्मद अरबी कुरान को लेने वाले बन जाए। फिर अल्लाह ने कहा था ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। और मेरे महबूब जब जिब्रील कुरान सुनाता है तो बार बार क्यों पढ़ते हो? जिब्रील से कुरान सुनना तेरा काम है, तेरे सीने में महफूज कर देना रब्बुल उला का काम है। हजरत हलीमा सादिया वापस लेके आई, मक्के के करीब थी, कदर हाजत के लिए हुजूर खड़ा किया और गई, वापसी आई तो हुजूर नहीं थे। फिर अल्लाह ने इस मंजर को ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा यहाँ से बयान फरमाया कि हुजूर गुम हो गए थे। फिर अल्लाह ने कैसे रहनुमाई फरमाई, इसकी तफसील में अगले जुमा अर्ज करूँगा।